السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑے والا شر خیر و بدل دے، آمین آمین۔ پیاری سسٹرز، ہم لوگ سورہ نساء کی آیت مبارکہ 46 تک ٹرانسلیشن اور آیت مبارکہ 43 کی تفسیر کر رہے تھے، اور اس آیت مبارکہ میں ہم سٹیپ 1 پڑھ چکے تھے۔ آج سٹیپ 2 پڑھیں گے، یعنی کہ جز 1 کی تفسیر کر چکے تھے، آج اسی آیت مبارکہ سے کنٹینیو کریں گے جز 2۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابری سبیل حتی تغتسلوا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا۔ تفسیر ہم لوگ اس آیت مبارکہ میں پڑھ چکے کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو تو تم نماز کے قریب نہ جاؤ۔ ایک تو نماز ادا نہ کرو، اور دوسرا یہ بھی کہ نماز کی جو جگہ ہے اس کے قریب نہ جاؤ، کیونکہ اگر انسان نشے کی حالت میں ہے، اس کے ہوش و حواس قائم ہی نہیں ہیں، تو اس کو کیا پتا کہ مسجد کا کیا ادب ہے، کیا احترام ہے۔ تو اس لیے منع کیا گیا کہ ایسے شخص کو جو نشے کی حالت میں ہے، جو مدہوش ہے، ہوش و حواس قائم نہیں، تو وہ پھر نماز کی جگہ جو قابل احترام ہیں ان کے قریب ہی نہ جائیں۔ اب اسی آیت مبارکہ میں مزید جو احکامات ہیں وہ بھی بہت ہی زیادہ اہم ہیں، تو آپ نے بہت اچھی طرح ان کو سمجھنا ہے اور اس کو اپلائی کرنا ہے اپنی زندگی میں، اور اگر کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو ضرور پوچھیے گا۔ اور ادھر مزید وضاحت کر دوں کہ اس آیت مبارکہ میں جو ہم نے پڑھا کہ نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو، یہاں تک کہ خوب اچھی طرح سمجھنے لگو جو تم کہہ رہے ہو، تو ادھر ابھی شراب کا جو حرمت ہے، جو اس کا حکم ہے، وہ مطلقاً منع نہیں کیا گیا، یعنی کہ شراب کی حرمت مطلقاً حرام نہیں ہوئی۔ ابھی نیکسٹ مزید حکم ہوگا کہ شراب بالکل حرام ہے۔ سٹیپ بائی سٹیپ مسلمانوں کو اس طرف توجہ دلائی گئی، ایک ہی بار حرمت نازل نہیں ہوئی تھی۔ پھر مزید کیا احکامات ہیں؟ ولا جنوباً اور نہ جنبی الا عابری سبیل حتی تغتسلوا، مگر راہ گزرنے والے یہاں تک کہ تم غسل کر لو۔ اب اگر ہم یہ سمجھیں کہ ٹھیک ہے ہم ترجمہ ہی جسٹ پڑھ لیتے ہیں، تفسیر پڑھنا ضروری نہیں ہے، تو شاید ہم مسائل سمجھ نہ پائیں کہ اس سے کیا مراد ہے۔ اب تفسیر سے دیکھتے ہیں کہ اس میں اللہ رب العزت کیا ہمیں احکامات دے رہے ہیں۔ یاد رہے جنوباً کا جو ورڈ ہے، یعنی کہ جو اس کا روٹ ہے، وہ جو اس کے روٹ لیٹر ہیں جیم نون با، جنب سے، یعنی کہ پہلو تہی کرنا، کسی چیز سے الگ رہنا، یعنی کہ نماز، روزے یا مسجد سے الگ رہنا۔ جیسے ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ جو نشے کی حالت میں ہے وہ مسجد کے بھی قریب نہ جائے، تو ادھر مزید کیا بتایا جا رہا ہے کہ جو جنبی ہے، جو جنابت کی حالت میں ہے، وہ بھی مسجد کے قریب نہ جائے، نماز کے قریب نہ جائے۔ ہاں اگر مسجد میں جانا ہے، یعنی کہ اگر راہ داری ہے، الا عابری سبیل، اگر راہ گزرنے کے لیے اس کو کوئی موقع فراہم ہو رہا ہے، کوئی ضرورت پیش آ رہی ہے، تو پھر گزر سکتا ہے۔ کب تک اس سے رکے رہنا ہے؟ یعنی کہ جنب کب تک؟ جب تک غسل نہ کر لو، حتی تغتسلوا، یہاں تک کہ تم غسل کر لو۔ جیسا کہ حد سے اکبر کے لیے غسل کرنا ضروری ہے، اور آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ حد سے اکبر کسے کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث بھی ہے کہ حائضہ عورت اور جنبی شخص مسجد میں نہیں جا سکتا، البتہ اگر
راہ گزرنے ہیں تو پھر وہ گزر سکتا ہے۔ اور یاد رہے کہ بعض اوقات جو رہائش گاہیں ہوتی ہیں وہ مسجد میں سے گزر کر ہوتی ہیں، کیونکہ پہلے جگہ کی بہت قلت ہوا کرتی تھی اور بعض اوقات مسجد میں سے گزر کر نیکسٹ اپنے گھر میں جانے کی جگہ ہوتی تھی، تو اس وقت پھر اسلام نے اتنی سختی نہیں کی کہ تم گزر کر بھی نہیں جا سکتے، البتہ اتنی رخصت دے دی کہ وہاں سے گزر کر اپنی رہائش گاہ تک پہنچ جاؤ۔ تو آج بھی اگر اس قسم کی کوئی جگہ ہیں یا کوئی مسجد ہے بہت بڑی اور اس میں سے گزر کر کوئی انسان کا گھر ہے، کوئی رہائش گاہ ہے، تو پھر گزر سکتا ہے، لیکن یاد ہے کہ اس سے مزید ناجائز فائدہ نہ اٹھائے کہ چلو گزرنے کی رخصت دے دی گئی ہے تو مزید ہم رک بھی جائیں، چلو کلاس ہو رہی ہے تو کلاس تھوڑی سی لے لیتے ہیں، یا پھر اپنا ایمان ہی تازہ کر لیتے ہیں، ادھر رک کر سن لیتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے، جتنی رخصت دی گئی ہے اتنا ہی فائدہ اٹھایا جائے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہ آج معاملہ اس کے برعکس ہے، شاید ہم لوگ زیادہ ہی دین کی چاہت، علم کی طلب رکھنے لگے ہیں اور مسجد کا بھی احترام ملحوظ خاطر نہیں رکھا جاتا، اور یہاں تک ہوتا ہے کہ جو جوتوں کی جگہ ہوتی ہیں وہ بھی گزر کر جو صفوں والی جگہ ہیں وہاں تک پہنچا جاتا ہے، اور سر عام ادھر ادھر آ جا رہی ہوتی ہیں خواتین جو کہ مخصوص دنوں سے گزر رہی ہوتی ہیں۔ ایام مخصوص میں بھی وہ مسجد کے ادب کے خلاف یہ کام کر رہی ہیں، اگر وہ حائضہ بھی ہیں تو مسجد کے اندر ہی آ جا رہی ہیں، تو یہ چیز بالکل شریعت سے ہٹی ہوئی ہے، ایسی عورتوں کو اس چیز سے ایوائڈ کرنا چاہیے۔ پہلی بات تو حیض کی حالت میں مسجد میں بالکل بھی نہ جایا جائے، لیکن اگر کسی کو لگتا ہے کہ بہت اہم پروگرام ہے اور میں لازمی ہی جاؤں، ان کا بہت شوق ہے، تو پھر یاد رہے کہ جو واش روم کے آگے جگہ ہے یا بالکل جوتوں والی جگہ ہے جہاں کبھی بھی نماز کے لیے صف کا اہتمام نہیں ہوگا، تو اس جگہ پہ رہیں، اس سے ایک بالشت بھی آگے نہ آئیں۔ لیکن اتنی سی رخصت سے مزید پھر آگے بڑھتے بڑھتے پھر صفوں والی جگہوں پہ بھی پہنچ جاتی ہیں خواتین۔ ابھی تھوڑے دن پہلے ہی ایک مسجد میں جانے کا اتفاق ہوا تو وہاں بھی یہی چیز دیکھنے کو ملی۔ ایک خاتون تھی، وہ چیئر پہ بیٹھی ہوئی تھی بالکل صف والی جگہ پہ، تو جب ان سے پوچھا گیا تو کہتی ہیں ہاں جی میں اس حالت میں ہوں۔ پھر ان سے کہا گیا کہ اگر آپ ادھر واقعی رکنا چاہتی ہیں تو پھر وہاں جوتوں والی جگہ پہ جائیں، تو شکر ہے الحمدللہ کہ انہوں نے بات مان لی۔ اب مزید کیا کہ جب انسان نماز کی ادائیگی کرتا ہے تو اس میں شرط طہارت کی ہے کہ اگر انسان کو غسل کی حالت ہے، یعنی کہ فرض غسل کی، تو غسل کر لے، ورنہ نماز کے لیے وضو کا ہونا شرط ہے۔ فرض غسل چاہے وہ حیض و نفاس سے ہو یا پھر جنابت سے ہو، تو ادھر شرط کیا رکھی گئی کہ جب تک تم غسل نہ کر لو تم نماز کے قریب نہ جاؤ یا پھر مسجد میں نہ جاؤ۔ لیکن اس کے علاوہ کیا بتایا گیا، ان کن تم مرضى، اگر تم بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر پہ ہو، او جاء احد منکم من الغائط، یا تم بیت الخلاء سے ہو کر آئے ہو، او لامستم النساء، یا تم نے عورتوں کو چھوا ہو، فلم تجدوا ماء، تو اگر تمہیں پانی میسر نہ آئے، فتیمموا صعیدا طیبا، تو پھر مسح کر لو، تیمم کر لو پاک مٹی سے۔ یاد رہے کہ تیمم کس کس صورت میں کہا گیا کہ اگر غسل کی حاجت ہے یا وضو کی حاجت ہے تو پھر پانی میسر نہیں ہے تو تم تیمم کر لو، یا پھر اگر بیمار ہو، پانی استعمال کرنے سے بیماری بڑھنے کا خدشہ ہے، یا پھر سفر کی حالت میں ہو، سفر کی حالت میں پانی نہیں مل رہا، تو اس صورت میں بھی تیمم کر سکتے ہو۔ اور یاد رہے کہ اب تو سفر ویسے نہیں ہے، اب ہر جگہ پہ پانی اویلیبل ہوتا ہے، تو یہ اس وقت ایسی سچویشن پیش آتی تھی جب صحرائی علاقے ہوتے تھے، وہاں پانی نام کی چیز نہیں ہوتی تھی، یہاں تک کہ موت واقع ہونے کا خطرہ ہوتا تھا۔ تو اس وقت یہ اگر کوئی ایسی صورت بن جاتی ہے تو پھر بھی رخصت دی گئی کہ تم سفر کی حالت میں ہو، پانی نہیں مل رہا، تو پھر تیمم مٹی سے کر سکتے ہو، یا پھر مزید کیا کہ تم بیت الخلاء سے ہو کر آئے ہو، اس وقت پانی نہیں مل رہا، اب نماز کا وقت ہے، نماز کا وقت جانے کا خطرہ ہے، تو اس وقت بھی تیمم کر کے نماز ادا کر سکتے ہو، چاہے وہ وضو کی ضرورت ہو یا پھر فرض غسل کی ضرورت ہو، یا پھر اگر
تم یعنی کہ جنابت کی حالت میں ہو، یعنی کہ عورتوں کی وجہ سے جنابت تمہیں لاحق ہے، تو اس وقت بھی اگر پانی نہیں مل رہا، غسل کرنے کی حالت ہے، تو پھر تیمم کر سکتے ہو۔ تیمم کیسے کرنا ہے؟ پاک مٹی سے، اور یاد ہے کہ مٹی سے ہی تیمم ہوگا، کسی چونے سے، کسی پاؤڈر سے، یا دیوار جیسے کہ ہمارے ہاں ڈسٹیمپر وغیرہ کی دیوار ہے تو اس پہ بھی ہاتھ پھیر کے تیمم نہیں ہوگا۔ البتہ جو پاک مٹی ہے وہ صعیدن طیبہ کہا گیا، ارض نہیں کہا گیا، یعنی کہ جو بلندی پہ مٹی ہو اس سے تیمم کیا جائے گا، پاک مٹی سے۔ تو پاک مٹی سے تیمم کیسے کرنا ہے؟ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، اپنے چہرے اور ہاتھوں کا کرنا ہے، اور اس میں یاد ہے کہ صرف چہرے اور ہاتھوں پہ ہی ہاتھ پھیرا جائے گا، یعنی کہ مسح کیا جائے گا۔ مسح کیا کہتے ہیں؟ ہاتھ پھیرنے کو۔ تو اس میں کوہنیوں کا ذکر نہیں ہے، جبکہ دوسری جو آیہ مبارکہ ہے جس میں وضو کا کہا گیا، وہاں کیا کہا گیا؟ فَاغْسِلُوا أَيْدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، یعنی کہ کوہنیوں تک اپنے بازو، اپنے ہاتھ دھو لو۔ تو ادھر جسٹ وجوہ اور ایدیکم کہا گیا، اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کا مسح کر لو۔ اب انہی احکام کو مزید احادیث مبارکہ کی روشنی میں ملاحظہ کرتے ہیں تاکہ بات مزید واضح ہو۔ یہ آیہ مبارکہ کب نازل ہوئی؟ سیدہ اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب غزوہ بنی مستلق پیش آیا تو اس وقت یہ بھی ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا کہ جب بھی کسی سفر پہ جاتے تو اپنی ازواج کے درمیان قرآن اندازی کرتے، جس زوجہ کے نام قرآن نکلتا ان کو اپنے ساتھ لے جاتے۔ تو اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی باری تھی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، اور اپنی بہن سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ہار ادار لے کر گئی تھی۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان اپنی استعمال کی چیزیں عاریتاً لے سکتا ہے، اور اپنی بہن سے بھی لے سکتا ہے، اپنے مزید قریبی لوگوں سے بھی لے سکتا ہے۔ تو اس وقت ہار لے کر یہ اپنے ساتھ ہار لے گئی اپنی بہن سے لے کر، تو اللہ کا کرنا کہ وہ ٹوٹ کر کہیں گر گیا، تو اس کی تلاش میں آپ نے بہت سارے لوگوں کو روانہ کیا کہ ہار کو ڈھونڈیں، تلاش کریں۔ تو اس کو ڈھونڈنے میں کافی وقت لگ گیا اور نماز کا وقت ہو گیا، اور جہاں یہ لشکر پڑاؤ ڈالا ہوا تھا وہاں پانی نہیں تھا، اور لوگوں نے وضو بھی کرنا تھا، نماز کا وقت بھی تھا۔ تو اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے یہ آیہ مبارکہ نازل کی کہ تم اس وقت پھر کیا کر لو گے؟ پانی میسر نہیں، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو پاک مٹی سے قصد کر لو، یعنی کہ تیمم کر لو۔ اور تیمم کے طریقے میں بھی ایک حدیث مبارکہ ملتی ہے، سیدنا عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم ایک سفر میں تھے اور ہم نے ایک جگہ پہ پڑاؤ ڈالا، اس وقت وضو کے لیے پانی منگوایا، تو آپ سب نے وضو کیا اور نماز کے لیے اذان کہی گئی، پھر آپ سب نے لوگوں کو نماز پڑھائی۔ جب آپ نے نماز سے سلام پھیرا تو ایک شخص کو الگ تھلگ پایا۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ اے فلاں، تجھے کس چیز نے روکا کہ تو ہمارے ساتھ نماز ادا نہ کرے؟ وہ کہنے لگا کہ میں جنبی ہوں اور پانی میسر نہیں ہے۔ تو آپ نے اسے فرمایا کہ تم مٹی سے تیمم کر لیتے، تجھے یہی کافی تھا۔ اور ایک اور روایت نے کہ آپ نے اسے مٹی سے تیمم کرنے کا حکم دیا۔ مزید ایک اور موقع پہ سیدنا عمار بن یاسر فرماتے ہیں کہ آپ نے مجھے کسی مہم پہ روانہ کیا، تو اسی دوران مجھے جنابت لاحق ہوئی، مجھے پانی نہ ملا، تو اس وقت کیا کیا کہ میں مٹی میں لوٹ پوٹ ہوا، جس طرح کے جانور مٹی میں لوٹ پوٹ ہوتا ہے۔ تو اس کا ذکر آپ کے سامنے کیا گیا، تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں اتنا ہی کافی تھا کہ تم اپنی دونوں ہتھیلیوں کو ایک بار مٹی پہ مارتے، پھر اسے اپنے منہ کے قریب کرتے اور اس میں پھونک مارتے، یعنی کہ آپ نے یہ طریقہ کر کے دکھایا۔ پھر آپ نے کیا کیا کہ بائیں ہتھیلی سے دائیں ہاتھ کی پشت پر اور دائیں ہتھیلی سے بائیں ہاتھ کی پشت پر مسح کیا، پھر دونوں ہتھیلیوں سے اپنے چہرے کا مسح کیا۔ اور اس میں پہلے انسان اپنے ہاتھ یعنی کہ منہ پہ بھی پھیر سکتا ہے، اور یا پھر پہلے اپنے ہاتھوں کو آپس میں ایک دوسرے پہ پھیر کے پھر بھی اپنے منہ پہ پھیر سکتے، دونوں طریقے ٹھیک ہیں۔ اور دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کتنا ہی خوبصورت انداز ہے کہ اپنے بندوں کے اگر مٹی کا حکم دیا ہے تو اس میں صفائی کا بھی خیال رکھا۔ اس نے کہا کہ پھونک مار لو، یہ نہیں کہا کہ لب بھر پڑ کر اپنے منہ پہ پھیرو، اپنے ہاتھوں پہ یا اپنے بازوں پہ پھیرو،
بلکہ مٹی کا کسرت کرو، یعنی کہ مٹی پہ ہاتھ مارو اور پھر اس میں پھونک مار کر اپنے منہ اور اپنے ہاتھوں پہ پھیر لو۔ کتنا ہی خوبصورت ہمارا دین ہے۔ اور پھر مزید ایکسٹریم سے بچنا ہے، نہ تو ایسا کرنا ہے کہ انسان کو سردی لگ رہی ہے تو انسان چلو وضو کر لیتے ہیں، تیمم کر لیتے ہیں، وضو کرنے سے سردی لگ رہی ہے، ایسا نہیں کرنا۔ اور نہ ہی اتنا ہی کرنا ہے کہ بہت بڑی بیماری ہے تو ہم کہیں کوئی بات نہیں، ہم پانی سے ہی وضو کر لیتے ہیں یا پھر غسل کر لیتے ہیں۔ جس طرح کہ ایک مرتبہ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر پر نکلے تو اسی دوران ہمارے ایک ساتھی کو سر پہ پتھر لگا، جس سے اس کا سر وہ کافی زخمی ہو گیا، گہرا زخم آ گیا۔ اسی دوران انہیں غسل کی حالت ہو گئی تو انہوں نے اپنے ساتھیوں سے مسئلہ پوچھا کہ اب تمہارے خیال میں کیا میں تیمم کر سکتا ہوں، مجھے تیمم کی رخصت ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ تم کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہو جبکہ پانی موجود ہے؟ تو انہوں نے اسی ان کے یعنی کہ جواب پہ غسل کر لیا، جس سے وہ زخم گہرا تھا تو اس سے ان کی موت واقع ہو گئی۔ جب یہ صورتحال کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ناراضگی کا اظہار کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تمہیں غارت کرے کہ تم نے اپنے ساتھی کی موت یعنی کہ تم نے اپنے ساتھی کو ہلاک کر دیا۔ اس میں فرمایا کہ اتنا ہی کافی تھا کہ اپنے سر پر اپنے زخم پر پٹی باندھ لیتا اور اس پر مسح کر لیتا اور چاہے باقی جسم کو دھو لیتا۔ اس میں بھی وقت اور حالات کے تحت معاملہ کیا جائے گا۔ اگر زخم اتنا ہے کہ انسان بالکل بھی نہا نہیں سکتا تو اس میں تیمم کر لے، یا پھر اگر ایسا ہے کہ اس زخم پہ پٹی باندھ کر باقی انسان اگر غسل کر سکتا ہے تو کر لے۔ تو کسی کو اگر ہم ادھورے علم کے ساتھ مسئلہ بتا دیتے ہیں یا فتویٰ دے دیتے ہیں تو اس سے بعد اوقات دوسرے کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے، تو بہت حکمت کے ساتھ ہمیں کسی مسئلے کا جواب دینا چاہیے۔ ایک اور واقعہ ملتا ہے سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ عنہما، جو کہ بہت جلیل القدر صحابہ کرام میں سے تھے۔ تو ایک مرتبہ کیا ہوا کہ رات بہت ٹھنڈی تھی، سردی شدید تھی، تو اس وقت انہوں نے کیا کیا کہ غسل کی حاجت تھی تو انہوں نے تیمم کیا اور فجر کی نماز پڑھا دی۔ تو اس معاملے کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ ان کو کوئی ملامت نہیں کی بلکہ آپ سے مسکرا دیے۔ تو یاد ہے کہ اس حدیث سے مبارکہ کو حدیث تقریر کہا جاتا ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بات کو دیکھا یا سنا تو اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی، کیونکہ حدیث کی بھی 3 قسمیں ہیں، حدیث فعلی، قولی اور تقریری۔ تو اس حدیث کو حدیث تقریری کہا جائے گا۔ تیمم کے طریقے میں ایک اور حدیث ملتی ہے، سعید بن عبد الرحمن بن ابزہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا اگر مجھے جنابت لاحق ہو جائے اور پانی نہ ملے تو کیا کروں؟ تو اس وقت سیدنا عمار بن یاسر نے سیدنا عمر کو یاد دلایا کہ آپ کو یاد نہیں جب ہم دونوں ایک سفر میں جنبی ہو گئے تھے تو آپ نے نماز نہ پڑھی اور میں مٹی میں لوٹ پوٹ ہوا اور نماز پڑھ لی۔ پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ واقعہ بیان کیا تو آپ نے فرمایا تھا کہ تجھے اتنا ہی کافی تھا۔ پھر آپ نے اپنی دونوں ہتھیلیاں زمین پہ ماری، ان میں پھونک ماری، پھر منہ اور دونوں ہاتھوں کا مسح کیا، یعنی کہ اس طرح کرنا تمہیں کافی تھا۔ یہ کچھ مختصر واقعات تھے جو اس آیہ مبارکہ کی روشنی میں آپ کے گوش گزار کیے گئے۔ اب لاسٹ پہ میرا منکرین حدیث سے ایک سوال ہے، ان کو چیلنج ہے کہ اس آیہ مبارکہ کو اگر ہم حدیث مبارکہ کے بغیر سمجھیں تو کس طرح سمجھیں گے، وہ پھر اس کی تفسیر کر کے دکھائیں۔ وہ کون مائی کا لال ہے کہ جو قرآن کی تفسیر احادیث مبارکہ کے بغیر کر کے دکھائے، وہ جس طرح ہے ویسے ہی کر کے دکھائے؟ یہ تو ناممکن ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر ہم ایسا کرنے لگیں گے تو دین ادھورا رہ جائے گا، دین کو ہم مکمل نہیں سیکھ سکیں گے۔ تو اس لیے ان کو ایسی ہٹ درمی سے باز آ جانا چاہیے اور دین جیسا ہے اس کو ویسے کا ویسا ہی لینا چاہیے، قرآن مجید کے ساتھ حدیث مبارکہ کو بھی شامل کرنا چاہیے، پھر ہی اس کی تفسیر ہم صحیح طریقے سے کر پائیں گے اور سمجھ سکیں گے۔ جس طرح اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اسی طرح حدیث مبارکہ کا بھی ذمہ لیا ہے، کیونکہ جس طرح قرآن مجید وحی الہی ہے اسی طرح حدیث مبارکہ بھی وحی الہی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی،
کہ آپ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں بولتے، جو کچھ وہ فرماتے ہیں وہ وحی الہی ہے جو اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کی طرف بھیجی جاتی ہے سیدنا جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے۔ البتہ قرآن مجید وحی مطلوع ہے اور احادیث مبارکہ وحی غیر مطلوع ہے، یعنی کہ قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے اور احادیث مبارکہ کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ پھر مزید اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ان اللہ کان عفوا غفورا، یقینا اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے، یعنی کہ انسان کے اندر جو کمزوریاں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو درگزر بھی کرنے پہ قادر ہیں اور ان پہ جو چھوٹے موٹے گناہ ہیں ان کو معاف کرنے پہ بھی قادر ہیں، کیونکہ انسان چھوٹے چھوٹے گناہوں کا شکار ہو جاتا ہے، انسان کے اندر کمی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، انسان خطاؤں کا پتلا ہے۔ جیسا کہ ہم نے ابھی حال ہی میں پڑھا کہ جو بڑے بڑے گناہوں سے بچتا ہے تو چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ تعالیٰ ویسے ہی اپنے فضل و کرم سے معاف کر دیتے ہیں۔ اور لاسٹ میں مزید آپ لوگوں کا ہوم ورک ہے کہ آپ لوگوں نے مکمل غسل جنابت کا طریقہ بتانا ہے، کیونکہ اس کی اصلاح بھی بہت ضروری ہے۔ اور ویسے بھی آپ الحمدللہ کتاب الطہارہ پڑھ چکے ہیں تو طہارت کے مسائل آپ کو آتے ہیں الحمدللہ، تو اس طرح کرنے سے آپ کے جو طہارت کے مسائل ہیں وہ رینیو ہو جائیں گے۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ اور بہت معذرت کہ آپ کا لیسن بہت لیٹ ہو گیا، کئی وجوہات تھیں جن کی بنا پہ نہ چاہتے ہوئے بھی لیسن لیٹ ہو گیا اور یہ ٹائم ہو گیا کہ آپ تک اب لیسن ارسال ہو رہا ہے۔ والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔